الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ میرے محترم بزرگ دوستوں، آپ کو بتا رہا ہوں نکاح کے فضائل، مسئلہ نکاح کے فضائل بھی اور مسائل بھی۔ مسئلہ نکاح کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور نکاح کے بہت سے فوائد احادیث میں وارد ہوئے ہیں۔ مثلا جو شخص باوجود استطاعت کے نکاح سے بے رغبتی کرے، اعراض کرے، وہ اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ وہ میرے طریقہ پر نہیں ہے۔ جوان اولاد کے نکاح کے بارے میں جلدی کرنا ضروری ہے، خصوصاً لڑکی کے نکاح کے معاملے میں۔ دیر کرنا گناہ ہے۔ اگر اولاد سے زنا وغیرہ ہو جائے تو باپ کو گناہ ہوگا، اس لیے کہ تم اپنے اولاد کی ہر ضرورت پورا کر رہے ہو، کھانا، کپڑا، روپیہ، پیسہ، تو نکاح بھی تک ضرورت ہے، اس کو کیوں نہیں پورا کرتے؟ تو گناہ باپ کو ہوگا، اس لیے خیال رکھیں۔ نکاح ثانی، دوسرا نکاح کرنا، جیسے ایک شادی کر کے بھی ہے، دوسرا تیسرا والا جائز ہے شریعت کے اعتبار سے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے بھی کیا ہے۔ نکاح ثانی کو مطلب دوسری شادی کرنا اور ایک اور بیوی رکھنا، اس کو رسم و رواج کی وجہ سے غلط سمجھنا گناہ ہے۔ اس میں تعجب بنا کہ ماں دو شادی کر لیا، جب شریعت میں جائز بتایا ہے تو آپ کیوں پریشان ہیں؟ شریعت پسند ہے، اپنا مزاج، دماغ، خیال، سوچ شریعت کے مطابق بناؤ۔ اگر آپ شریعت کے مطابق اپنا مزاج نہیں بنائیں گے تو مسلمان نہیں، کامل مسلمان نہیں ہو سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمانے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، او کما قال علیہ السلام، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا مزاج، اس کی خواہش، اس کی سوچ میری لائی ہوئی شریعت کے مطابق نہ ہو جائے۔ تو جب یہ شریعت میں جائز ہے تو آپ اس کو غلط کیسے سمجھتے ہیں؟ اس لیے جرم نہ ہو جائے گا، گناہ پر کہلائے گا یہ۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے بھی بیویاں ہیں، بیوہ ہیں، ایک بیوی ہے جو کنواری ہے، باقی سب بیوہ، طلاق یافتہ ایسے ہیں۔ تو اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے بھی بیواؤں سے شادیاں کی ہیں۔ مسئلہ بتا رہا ہوں آپ کو، شریعت سے مرد کو 4 بیویاں رکھنے کی اجازت ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی حکم ہے کہ بیویوں کے درمیان انصاف کرے، عدل و مساوات۔ مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی 2 بیویاں تھیں، کتنا احتیاط کرتے تھے۔ دیکھو تربوز سمجھتے ہیں، اتنا بڑا بڑا ہوتا ہے تربوز، اوپر سے ہرا رہتا ہے، کٹ کریں گے تو اندر لال نکلتا ہے۔ وہ لاتے تھے نہیں، 2 لاتے تھے، وزن میں برابر رہتا تھا، 1 kg کا یہ، 1 kg کا یہ، لیکن اندر میں کون میٹھا ہے کون پھیکا ہے کون دیکھتا ہے؟ اتنا احتیاط کرتے تھے، اتنا احتیاط کہ دونوں تربوز کو برابر کاٹتے تھے، تو 4 ٹکڑے ہو گئے۔ کتنے؟ 4۔ تو آدھا اس میں کا اور آدھا اس میں کا، دونوں کو ملا کے 1 کر دیتے ہیں، اور آدھا اس میں کا آدھا اس میں کا ملا کے دونوں کو 1 کر دیتے ہیں، کہ اگر پھیکا 2 ٹکڑا ہے اور میٹھا والا 2 ٹکڑا ہے تو میٹھا والا 1 ٹکڑا ادھر، پھیکا والا 1 ٹکڑا ادھر رکھ دیے، تو 1 ٹکڑا میٹھا والا 1 ٹکڑا پھیکا والا ہوا، یہ دے دیا بیوی کو۔ میٹھا گیا تو آدھا اسے بھی میٹھا گیا، پھیکا گیا تو آدھا اسے بھی گیا۔ یہ 2 ٹکڑا ہے نا، اسے بھی 1 ٹکڑا پھیکا والا میں سے، اسے بھی 1 ٹکڑا میٹھا والا میں سے، کہ پھیکا بھی گیا تو دونوں کو ملا، میٹھا گیا تو دونوں کو ملا۔ اتنا انصاف کرتے تھے۔ تو یہ شریعت کا حکم ہے، انصاف کرنے کے اگر دم نہیں ہے تو پھر 2 شادی نہیں کرنا ہے۔ دیکھیے مرد اگر انصاف نہ کرے تو وہ مرد ہی کیا ہے؟ یہ تو عورتوں میں ہوتا ہے خاصیت کہ انصاف نہیں کر سکتے، ان کا دماغ کم رہتا ہے۔ مرد ہو کے انصاف نہیں کر سکے تو مرد کی جو خاصیت ہے فیصلہ کرنا، انصاف کرنا، وہ خاصیت سے وہ خالی ہے۔ اس لیے انصاف کرنا سیکھیں، ضروری ہے۔ اور پھر ایک مسئلہ ہے، دوسری شادی پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر بھی جائز ہے۔ اس سے اجازت لینا، وہ اجازت دے گی تب کریں گے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہاں آپ کی بیوی سے اتنا تعلقات صحیح ہے کہ وہ اجازت دیتی ہے، خوش ہے، تو الگ بات ہے، وہ آپس کا معاملہ ہے، ہم اس میں کیوں دخل دیں گے، لیکن اس کی اجازت کے بغیر بھی
دوسری شادی جائز ہے، اور 2 شادی کر لیا تو بھائی انصاف کرنا ہوگا۔ اگر آپ کے پاس انصاف کرنے کی طاقت نہیں ہے تو مت کیجیے، کیوں ظلم کریں گے؟ کوئی تو یہ حدیث شریف میں ہے کہ جو آدمی 2 بیویوں کے درمیان ناانصافی کرے گا تو قیامت کے دن ایسے جھکا ہوا آئے گا، ایسے دکھے گا، اس لیے کیوں ظلم کرے گا بھائی؟ بہت سارے گناہ ایسے ہیں جن کے نشانی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ میدان حشر میں کس حالت میں آئے گا۔ بہت ساری نیکیوں کے بھی، جیسے تکبر کرنے والا آدمی، حدیث شریف میں پڑھا ہوں، تکبر کرنے والا آدمی قیامت کے دن چوٹی کی شکل میں آئے گا، تو میدان حشر میں پورے کے پورے انسان موجود ہوں گے، دیکھتے ہی سمجھ جائیں گے خبیث دنیا میں تکبر کرتا پھرتا تھا۔ یہ تو برا عمل کے بارے میں۔ نیک عمل والا جو قرآن شریف کی تلاوت کثرت سے کرتا ہے، قبر سے نکلے گا، منہ سے مشک کی خوشبو آئے گی، پھیلے گی، میدان حشر والے دیکھتے ہی سمجھ جائیں گے جو پڑھے لکھے ہیں، یار یہ آدمی تو دنیا میں قرآن کی تلاوت بہت کرتا تھا، سمجھ جائیں گے۔ ایسے ہی جو غدار ہے اپنی قوم کا، گناہ والا معاملہ کے بارے میں بتا رہا ہوں، میدان حشر میں اٹھے گا، اس کے سرین میں جو پخانے کا راستہ ہے نا، اس میں سرین میں لکڑی ہوگا، لکڑی میں جھنڈا لگا ہوا ہوگا، جتنا بڑا غداری کرتا ہوگا مسلمان قوم سے اتنا ہی بڑا جھنڈا لگا ہوا ہوگا۔ تو میدان حشر میں سارے نفسی کے عالم میں رہنے والے بھی اتنا خطرناک ماحول میں رہیں گے، لیکن دیکھتے ہی سمجھ جائیں گے یہ منحوس اپنی قوم سے کے ساتھ غداری کرتا تھا۔ تو ایسی نشانیاں بتا رہا ہوں۔ تو اس میں سے ایک نشانی اب کیا بتایا کہ جو آدمی اپنی بیویوں کے درمیان انصاف نہ کرے، یہ ظلم کرے، ایک کو اچھا رکھے، ایک کو ستائے، ایک کو پریشان کرے، ایسا کر کے اگر زندگی گزارا ہے تو میدان حشر میں یوں ایسے آئے گا، ایسے رہے گا ایک طرف۔ تو دیکھتے ہی لوگ سمجھ جائیں گے کم بخت اس کی 2-3 بیویاں تھیں، یہ ظلم کرتا تھا، ایک بیوی کو ستاتا تھا، انصاف نہیں کرتا تھا، اس لیے اس شکل میں اٹھا ہے، اس طریقے سے چل رہا ہے۔ اس لیے انصاف قائم کریں۔ آپ کے پاس اگر کیپیسٹی نہیں ہے انصاف کی تو پھر ایک ہی شادی پر اکتفا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔